وہ لوگ بھاگتے بھاگتے قبرستان میں انٹر ہوئے۔ وہاں جاوید ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک گڑھا کھودا تھا۔ لاش کو اس گڑھے میں دفنا کے یہ لوگ بھاگتے بھاگتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے جو کہ روڈ پہ کھڑا تھا، اور واپسی کا راستہ لیا۔ 1.5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد موئز گاڑی سے اتر گیا۔ پھر اسی طرح تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد جاوید بھی اپنے راستے میں اتر گیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگر اکرم اور ارشد بھی اپنے اپنے منزل کی طرف رواں دوا۔ صبح ہو گئی تو بہت زیادہ شور مچا کہ کاشف پچھلے 3-4 دن سے لاپتہ ہے۔ پولیس اس کیس کی چھان بین کر رہے تھے، انہیں کچھ نہیں مل رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اکرم کے دل میں ہمیشہ خوف تھا کہ وہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ دوستو، یہ ایک ایسی سٹوری ہے جس میں 4 دوستوں سے غلطی میں ایک دوست کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ پسٹول لے کے گھر سے گئے تھے اور نشانہ بازی کر رہے تھے کہ اچانک اکرم کی نشانہ چھوٹ گئی اور وہ گولی ان کے دوست کو آ لگی، جس کی وجہ سے یہ چاروں اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ بغیر کسی کو بتائے لاش کو دفناتے ہیں اور انجان بنتے ہیں، کیونکہ پولیس کیس تھا سیدھا، جبکہ یہ سب کچھ غلطی میں ہوا تھا۔ اب یہ لوگ انجان بنے، یہاں تک کہ پولیس نے ان سے بھی پوچھ گچھ کی، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ نہیں تھا، جبکہ جس رات کاشف گھر سے نکل رہا تھا اس نے اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، بس نکلا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ تھا، بلکہ وہ تو ان کے دوستوں سے مدد مانگ رہی تھی کہ پلیز میرے بیٹے کے لیے کچھ کرے۔ ان دوستوں میں سے 2 لوگ دبئی چلے گئے جو کہ وہاں جاب کرتے تھے، چھٹیوں میں آئے تھے۔ اسی طرح یہ کیس آگے بڑھ رہا تھا، لیکن ان میں سے ایک کو ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ وہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ رات کو جب اکرم سو جاتا ہے تو کھڑکی میں سے اس کو آدھی رات کو نظر آتا ہے کہ جس دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی کاشف، وہ کھڑا ہے اور اسے گر رہا ہے۔ وہ چیختا چلاتا ہوا باہر بھاگتا، واش روم کی طرف بھاگتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر واش روم میں کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ چلو یہ جنات عمل ہوگا، کیونکہ کاشف کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے یہ سوچ کے باہر نکلتا ہے۔ ان کو اس وقت جنات سے اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا کاشف کی لاش سے، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کمرے کے بیڈ میں کاشف ہی بیٹھا تھا۔ وہ چیختا چلاتا ہوا ان سے پوچھتا ہے، کاشف تم تو مر گئے تھے، اور وہ کچھ نہیں بولتا۔ اس کے منہ پر مٹی جیسے کسی نے پانی میں بھگو کے اس کے منہ پر لگایا ہو، وہ اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ اس لیے اکرم کمرے سے بھاگ جاتا ہے، بھاگتے بھاگتے اپنی ماں سے لپیٹتا اور کہتا ہے میرے کمرے میں کچھ ہے۔ یہ نہیں بتاتا کہ کاشف ہے، لیکن جب اس کی ماں آتی ہے تو کاشف ہی بیٹا ہوتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہوائی مخلوق یا غیر مرئی مخلوق ہے، اس کو تو مطلب جنات کا یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو نظر آتا ہے تو ڈائریکٹ پھر غائب بھی ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ کاشف ریلی آ گیا تھا، جس پر اکرم خوش تو ہوتا ہے جب یہ بات اسے پتہ چلتا ہے، اور کاشف اپنی سٹوری شروع کرتا ہے کہ وہ کیسے اس گڑھے سے مشکل سے نکلا ہے۔ تو کاشف اسے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کرو میرے دوست، ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم ڈر گئے تھے، ہم سمجھے تھے آپ کی ڈیتھ ہو گئی اور اب ہمارا خیر نہیں۔ یہ سن کے کاشف کہتا ہے بہت غلط کیا تم لوگوں نے، بجائے اس کے کہ مجھے ہاسپٹل لے کے جاتے، تم لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے دفنایا، اور اس کے بعد بھی مجھے کہہ رہے ہو کہ معاف کرو ہمیں، ہم سے غلطی ہوئی، میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا یہ بہت غلط تھا، شکر ہے کہ میں زندہ
تھا اور مجھے پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ حقیقت مجھ پہ واضح ہو گئی ہے۔ اب میں پولیس کو جا کے بتاؤں گا ایک ایک بات۔ جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے، اکرم جلدی جلدی اپنے باقی دوستوں کو فون کر کے کہتا ہے یار کاشف زندہ ہو گیا ہے۔ وہ سب اسے برا بھلا کہہ کے فون بند کرتے کہ پاگل ہو گئے، کہتے نہیں وہ تم لوگوں کی طرف آ رہا ہے۔ پھر اکرم بائک پہ بیٹھ کے اپنے دوستوں سے ملنے ان کے گھر جاتا ہے اور انہیں پوری بات بتاتا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے چلو جا کے وہ گڑھا دیکھتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ لوگ جا کے گڑھا دیکھا تو گڑھا جہاں انہوں نے کاشف کو دفنایا تھا وہ اسی طرح اسی حال میں تھا جس حال میں ان لوگوں نے اس پہ مٹی ڈالی تھی۔ پھر ان میں سے اکرم کہتا ہے نہیں اس میں کچھ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، دے دو مجھے کوئی چیز، ابھی میں اس کی کھدائی کرتا ہوں۔ جیسے یہ لوگ اس کی کھدائی کرتے ہیں، پوری کی پوری جو گڑھا تھا وہ کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کاشف کفن میں لپیٹ اسی میں پڑا ہے۔ یہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو کاشف کو کفن پہنایا ہی نہیں تھا۔ اس پر اکرم کہتا ہے میں نہ کہتا، یہ زندہ ہی یہ ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے، کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس پر یہ لوگ اس سے کفن جیسی ہی گھسیٹتا ہے، دیکھتا ہے وہ واقعی کاشف تھا۔ یہ لوگ ٹارچ لگا کے ان کی شکل دیکھتے، اس کے ناک میں روئی اور اسی طرح اس کے وجود پر کوئی کپڑا نہیں کفن کے علاوہ، اور وہ ٹھنڈا۔ یہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ بھلا کوئی زندہ انسان ایسے کیسے گڑھے میں دوبارہ ڈرامہ یا کھیل کھیلنے کے لیے لیٹ سکتا ہے۔ یہ لوگ اس پر تھوڑی بہت مٹی ڈال کے وہاں سے بھاگ آتے ہیں، اور اکرم کہتا ہے کہ ابھی تو یہ میرے پاس آیا تھا، ابھی یہاں کیسے پہنچا؟ یہ لوگ پولیس کے پاس جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کھیل ہو رہا ہے، لیکن پولیس جب آ کے ان کی باڈی کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتے پوسٹ مارٹم کے لیے تو واقعی ان کی ڈیتھ 3-4 دن پہلے ہوئی تھی، جبکہ اسی رات یعنی 3 دن بعد رات کو، چوتھی رات کو کاشف اکرم سے ملنے آیا تھا۔ دوستو یہ ایک ریئل ہارر واقعہ تھا جو اکرم نے بیان کیا تھا۔ وہ آج تک حیران ہے اور پاگلوں کی طرح ایک سائیکو بن گیا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے پاس آیا تھا، مجھے دھمکی دے کے چلا گیا، اور پھر جب میں نے دیکھا تو وہ اسی طرح مرے ہوئے حالت میں تھا، اور ہم نے اسے پینٹ اور شرٹ اور کوٹ اسی طرح وہ اسی لباس میں تھا جب ہم نے اس کے لیے گھڑا کودا اور اس کو وہاں پھینکا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کفن میں تھا؟ کوئی تو تھا اس کے پیچھے، لیکن جو بھی تھا اکرم سے سب لوگ کہتے کہ آپ دماغ پہ زور ڈالیں، جو آپ کے گھر آپ سے ملنے آیا تھا کیا پتا وہ کاشف نہ ہو؟ کہتا ہے نہیں وہ کاشف ہی تھا، اس کی شکل سب کچھ، کیا کوئی اس کا ڈپلیکیٹ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اس کا تو کوئی جڑوا بھائی بھی نہیں تھا۔ باقی بات تو چلو میں سمجھوں گی کہ کسی کی سازش تھی، یا کسی نے اس کو وہاں سے واپس گڑھا کود کے اس کو کفن پہنا کے واپس گڑھے میں دفنایا ہے، لیکن میرے گھر کون آیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا ایک عجیب سا پراسرار واقعہ تھا جس کی آج تک کوج لگانے میں اکرم ناکام ہے۔ دوستو اگر آپ لوگ کو ایسی سٹوریز جو ریئل ہارر واقعات ہوتے ہیں پسند ہے تو ضرور میرے چینل کا وزٹ کیجیے، جہاں پر آپ لوگ کو ایسے بہت سارے ریئل ہارر واقعات ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔